میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر پڑھا گیا تھا۔ چونکہ 18 ذی الحجہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور آپ کی شہادت بڑی ہی مظلومانہ انداز میں ہوئی۔ ان بدبختوں نے بڑے ظلم کیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو اسی مناسبت سے ہم نے آپ کی سیرت کا تذکرہ شروع کیا تھا، اور آج کا بیان بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوگا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یعنی اگر انبیاء کی تاریخ کو دیکھا جائے تو کسی نبی کے صحابی کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ نبی کی 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں ہو۔ وہ صرف اس کائنات میں اگر کوئی شخصیت ہے، اگر کسی کو یہ شرف ملا ہے تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایسا ٹائٹل کسی اور نبی کے صحابی کو نہیں مل سکا، یہ صرف اگر خاصہ تھا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر ان کو جنت کی بشارت دی۔ ایک مرتبہ 10 صحابہ کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یعنی ایسے 10 صحابہ جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ 10 صحابہ ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی۔ اسی مرتبہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف فرما تھے۔ باغ کے اندر کنواں تھا، تو کنویں کی منڈیر پر اپنی ٹانگیں نیچے لٹکا کے بیٹھ گئے، اور ایک دربان کو، ایک صحابی کو کھڑا کر دیا کہ کسی کو اندر نہیں آنے دینا جب تک مجھ سے پوچھ نہ لو۔ وہ صحابی دروازے پہ کھڑے ہیں، دستک ہوئی، پوچھا کون؟ تو عرض کی ابو بکر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو فرمایا کہ ابو بکر کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کی زبان سے جنت کی بشارتیں ان کو مل رہی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دروازہ کھولا کہ جنت کی ان کو بشارت ملی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی دائیں جانب کنویں کے اندر اسی طرح اپنی ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بھی اندر آنے دو اور ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہوئے جنت کی بشارت پا کر، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب اسی طرح جس طرح اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، آپ کنویں کے اندر اپنی ٹانگیں لٹکا کے وہیں بیٹھ گئے۔ اب یہ دونوں یار ہیں جو اللہ کے نبی کے دائیں بائیں بیٹھ چکے ہیں۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ تو فرمایا عثمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے جنت کی بشارت پا کر۔ چونکہ اللہ کے نبی کے دائیں بائیں جگہ خالی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے وہ کنویں کے اسی طرح بیٹھ کے کنویں کے اندر ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ عثمان ایک وقت آئے گا تجھ پر بڑی آزمائش آئے گی، لیکن میرے مدینے میں قتل و قتال مت کرنا، صبر کرنا۔ تو یہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا اس انداز میں بیٹھنا، جب ہم دیکھتے ہیں ان کے انتقال پر تو ویسا ہی نقشہ پیش ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روضے مبارک میں ہیں، اور دائیں بائیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آج بھی وہاں آرام فرما رہے ہیں، اور سامنے بالکل جنت البقیع، وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک آج بھی موجود ہے۔ تو جس طرح اس کنویں میں بیٹھے تھے جنت کی بشارت پا کر، اسی انداز میں ان کا وہ مدفن بنا ہے، اور وہیں اسی انداز میں تدفین ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہاڑ ہلنے لگا، جنبش آئی پہاڑ میں،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک پہاڑ پہ مارا اور فرمایا کہ پہاڑ تھم جا، تجھے پتہ نہیں کہ آج تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی شہادت کی بشارت دی تھی کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، دوسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو شہید نہیں ہوئے، وہ 2 شہید عمر بن خطاب اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی پہلے ہی پیشگوئی کر دی تھی کہ یہ دونوں شہید ہوں گے۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سخاوت کو دیکھ لیں، ان کے حیا کو دیکھ لیں، ہر زاویے سے جدھر سے بھی دیکھیں انمول ایک ہیرے تھے اللہ نے جو اپنے محبوب کو دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ لیٹے ہوئے تھے اور پنڈلی مبارک سے وہ چادر جو تہبت باندھتے تھے وہ اوپر تھا، پنڈلی یعنی کہ ننگی تھی، اسی حالت میں اللہ کے نبی لیٹے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت مانگی، اجازت دے دی، اسی طرح لیٹے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو دی لیکن جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ ازواج مطہرات میں غالباً اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا انداز یہ میں نے عجیب دیکھا ہے، 2 صاحب آئے اور آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، جب عثمان آئے تو پھر ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں محمد عثمان سے حیا کیوں نہ کروں؟ اس طرح اتنے باحیا تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سخاوت کو دیکھ لیں کہ ان کی مثال نہیں ملتی صحابہ کرام میں، اسی لیے ان کو عثمان غنی کہا گیا، بہت زیادہ سخی تھے۔ ایک مرتبہ یہاں تک آتا ہے کہ مدینہ میں قحط بڑھ گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ ملک شام سے مدینہ آیا انہی دنوں میں۔ اب یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور سارے کے سارے اونٹ غلے سے لدے ہوئے تھے۔ اتنا بڑا قافلہ اور حالات کیا ہے، قحط بڑا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، ہر بندے کو ضرورت ہے اور ہر بندہ فکر مند ہے، پریشان ہے۔ اب یہ جب قافلہ پہنچا تو مکہ مدینہ کے بڑے بڑے جو تاجر تھے، جو تھوک کا حساب کرنے والے، تھوک سے مال خریدنے والے، وہ آگے جمع ہو گئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ یہ مال بیچنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں بیچنا چاہتا ہوں، کیا قیمت لگاؤ گے؟ تو کہنے لگے جو 10 کی چیزیں ہم 12 میں خرید لیں گے۔ تو فرمایا کہ نہیں، اس سے زیادہ مجھے لگ چکا ہے۔ کہنے لگے جو 10 کی چیزیں ہم 14 میں خریدیں گے۔ فرمانے لگے اس سے زیادہ مول مجھے لگ چکا ہے۔ تو پھر کہنے لگے ہماری آخری جو زبان ہے، ہم 10 کی چیز 15 میں خریدیں گے، اس سے بڑھ کر ہم نہیں کر سکتے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ مجھے قیمت لگ چکی ہے۔ وہ کہنے لگے ہم مدینے کے تاجر ہیں، ہم سارے کے سارے ادھر جمع ہیں، کون ایسا سخی ہے جس نے اتنی بڑی قیمت لگا دی؟ تو فرمایا کہ میرے اللہ رب العزت نے یہ قیمت لگا دی ہے پہلے، میرے اللہ نے اعلان فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ عثمان یہ 10 کی چیز 15 میں خرید رہے ہیں تو میں تیری 1 روپے کی چیز 10 میں خریدوں گا، اتنی بڑی قیمت کون ادا کرے گا؟ فرمایا کہ میں مدینے میں اعلان کرتا ہوں یہ 1000 اونٹ جو غلے کا لدا ہوا سارا اللہ کے نام پر میں صدقہ کرتا ہوں۔ اور یہاں اس سے بھی بڑھ کر فرمایا کہ جو بوریے ہیں جن میں یہ اناج وغیرہ تھا وہ بھی صدقہ ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر حکم دے دیا کہ یہ جو 1000 اونٹ ہیں سارے کے سارے ذبح کر کے مدینہ میں تقسیم کر دیے جائیں۔ اب دیکھیں اتنی بڑی سخاوت دنیا میں کہیں ہمیں ایسی مثال نہیں ملتی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی۔ کتنے مواقع ایسے ہیں کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر، ہر جمعے کو ان کا معمول تھا ایک غلام کو آزاد فرماتے تھے، ایک غلام کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گھریلو اخراجات زیادہ تر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچاتے تھے۔ اس سے بے شمار جو غریب تھے، جو مفلس لوگ تھے، ان کی یہ پشت پناہی کرتے اور ان کی مدد فرماتے۔ اسی طرح مدینہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر آئے تو ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا جس پر یہودی قابض تھا اور مہنگے داموں وہ پانی بیچتا تھا۔ صحابہ بڑے پریشان تھے، اللہ کے نبی کی خدمت میں گزارش کی، یا اللہ، یا رسول اللہ، یہ معاملہ ہے تو آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ تو آپ نے اعلان فرمایا کہ کون یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں محمد اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کی بشارت سنائی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، خود بھی یہودی کے ساتھ معاملہ طے کیا
بڑی مشکل سے اس کو رضامند کیا، لیکن وہ بھی آدھے کنویں پر رضامند ہوا۔ آدھا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا۔ یہ بھی ایک چال تھی ان کی جو یہودی سمجھ نہ سکا، چونکہ تاجر آدمی تھے، اس کی باریکیوں کو جانتے تھے کہ کس طرح کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اب یہودی کہنے لگا ٹھیک ہے آدھا کنواں میں آپ کو بیچتا ہوں، اور معاملہ طے ہو گیا۔ جو لکھت پڑھت تھی وہ ہو گئی کہ ایک دن جو ہے وہ مسلمان پانی لیں گے، عثمان غنی اپنا پانی بیچیں گے، اور ایک دن یہودی بیچے گا۔ اب جس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی باری ہوتی، اعلان ہو جاتا کہ آج عثمان کی باری میں سب لوگ فری پانی لے کر جائیں، تو سارے کے سارے لوگ وہاں سے فری پانی لے جاتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی پانی لینے کے لیے نہ آتا۔ پھر وہ مجبور ہو کر اس نے دوسرا آدھا بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا۔ اب پورا کنواں خرید لیا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ کام کر دیا، کیا میرے لیے جنت کی بشارت ہے؟ فرمایا کہ ہاں اے عثمان میں ضامن ہوں تجھے، تیرے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تیرے لیے جنت کی بشارت ہے کہ تو نے یہ مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر قربان جائیں صحابہ کرام کی قربانیوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی کہ کون آج اللہ کے دین کی مدد کرے گا اپنے مال کے ساتھ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ یاد رکھیں یہ چندہ کرنا مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، یا اور کوئی ایسے کام ہوتے ہیں ان کے لیے، یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات چلتے ہی ایسے ہیں۔ اس لیے یہ جو مساجد میں اعلان کیا جاتا ہے بس اوقات، یا مدارس کے لیے، مدارس کے طلباء کے لیے، اسی لیے یہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے تاکہ دین کو تقویت ملے، دین والوں کو تقویت ملے، اور اچھے طریقے سے یہ کام انجام دیے جا سکیں، اور لوگوں کی آسانی کے لیے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، چونکہ ان دونوں میں وہ بڑے مالدار تھے، اور کہنے لگے کہ آج میں سب پہ نمبر لے جاؤں گا۔ اب یہ وہ صحابہ ہیں کہ دل میں یہ شوق ہوتا تھا کہ ہم نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، لیکن آج ہم نیکی میں سب سے پیچھے ہیں، اور پیسے کا معاملہ ہو تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ آج میں اتنا مال خرچ کروں گا کہ کوئی اس تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو گھر کا آدھا سامان لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا سامان تھا، اور وہ لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بدلا، پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ بس یہ سوال بدلنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بانی ہو گئے کہ اے عمر آج تو نمبر نہیں لے جا سکتا، آج تو نہیں جیت سکتا یہ مقابلہ۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ یہ بات سنی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہاں عمر تو کیا لے کے آیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آدھا مال میں لے کر آیا ہوں، آدھا گھر میں چھوڑا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کمال کر دیا اس موقع پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک آواز پر لبیک کہا، اور 900 اونٹ غلے کے بھرے ہوئے اس غزوہ کے لیے وقف کیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسی طرح بہت سارے گھوڑے، اسی طرح 200 اوقیہ چاندی، اسی طرح 1000 دینار، یہ تقریباً کوئی 5 کلو سونا بنتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے حساب لگایا، یہ آج کے اعتبار سے اگر حساب لگایا جائے تو یہ اربوں کی مالیت بنتی ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف غزوہ تبوک کے موقع پر دین کے لیے وقف کر دی۔ اتنی بڑی امداد آج لائیں دنیا میں کوئی ایسا سخی جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سخاوت کرتا ہو۔ ہمارے ہاں تو چند پیسے کسی کو دے کر پھر اس پر احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں، میں نے تو یہ کیا تھا، میں نے تو وہ کیا تھا۔ اب یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نبی کی ذات پر قربان کر دیا، دین پر لگا دیا۔ اب اربوں روپیہ یک مشت خرچ کرنے والے دین پر ایسا سخی دنیا میں کوئی نہیں ملتا۔ اس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن میں ان اوقیہ چاندی اور دنانیر کو رکھا، اور ہاتھوں سے الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور یہ جملے زبان پر جاری ہیں، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، تیری جنت پکی ہو گئی، اللہ تجھ سے راضی ہو گئی۔ اتنا خوش ہوئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ ایسا خوشی کا اثر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی
سخاوت پر خوش ہو کر۔ تو یہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے تقریباً 12 سال خلافت کی ہے مسلمانوں کے، اور ان کے دور میں بہت زیادہ مسلمانوں کو ترقی ملی ہے، بڑے شہر فتح ہوئے ہیں، فتوحات ہوئی ہیں، لیکن بعد میں یہ فتوحات جو ہیں جو دشمنوں کے دلوں میں کھٹکنے لگی، اور انہوں نے سوچا کہ یہ کیسے اس کو ناکام بنایا جائے۔ پھر ان کے خلاف سازشیں شروع ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن سبا بدبخت ایک یہودی تھا جس کی سازش، یہ مسلمانوں کے لبادے میں مسلمانوں کے اندر آئے تھے، اور وہاں سے یہ سازشیں شروع ہوئیں۔ پہلے 6 سال تو بڑے پرامن طریقے سے گزرے، اور ہر بندے کی زبان پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، ہر طرف برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی تھیں، اور ہر طرف امن و امان تھا۔ لیکن دوسرے 6 سال وہ پریشانیوں میں گزرے۔ پھر آخر 18 ذی الحجہ یہ مہینے شروع ہو گئے، حج کے مہینے شروع ہو گئے، تو یہ فتنہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ سازش کی۔ ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ممبر پر تشریف فرما تھے، جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور وہی عصا جو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہوتا تھا، پھر ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، وہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ تو عین خطبے کے درمیان مسجد کے کونوں سے کچھ آدمی کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، آپ جمعہ نہیں پڑھا سکتے، ہم آپ کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے۔ اب دیکھیں 6 سال پرامن طریقے سے گزرے ہیں، باقی 6 سالوں میں آہستہ آہستہ یہ فتنہ شروع ہوا ہے، اور آج یہ نوبت آ چکی ہے کہ مسجد کے کناروں سے یہ لوگ کھڑے ہو گئے، اور بہت سارے لوگ بھی ان کے ساتھ، چونکہ یہ تقریباً کوئی 900,000 آدمیوں کا یہ ایک لشکر تھا جو اس طرح مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے تھے۔ اتنا شور مچا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آواز دب گئی، اور ایک بدبخت آگے بڑھا، یہ عصا جو ہاتھ میں تھا وہ پکڑا اور اس نے توڑ ڈالا۔ اس بدبخت کو اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ وہ عصا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لیا کرتے تھے۔ پھر ایک بدبخت آگے بڑھا، گریبان سے پکڑ کر ممبر رسول سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کھینچ کر گھسیٹ کر مجمع میں لائے اور بہت مارا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید مر چکے ہیں۔ کچھ صحابہ، اب صحابہ کرام بھی چونکہ جا چکے تھے حج کے لیے، بہت کم صحابہ یہاں مدینے میں موجود تھے۔ اب ان کو گھر لے جایا گیا، ان ظالم و بدبختوں نے گھر کا محاصرہ کیا۔ اب یہ محاصرہ 40 دن تک رہا ہے، کوئی چیز کھانے پینے کی گھر میں نہیں جانے دیتے تھے، بالکل مکمل بائیکاٹ۔ تو یہ محاصرہ باہی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور چند صحابہ جو وہاں موجود تھے، خفیہ طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی کہ حضرت آپ ہمیں اجازت دیں، آپ وقت کے امیر ہیں، یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں، آپ صرف حکم دیں، ان کے تو ہم پرخچے اڑا دیں گے، یہ کون ہوتے ہیں یہاں آ کر جلگار کرنے والے، آپ صرف اجازت دیں، کیونکہ امیر المؤمنین کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں بنتا، آپ حکم دیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آپ ہمیں حکم دیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علی، میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا کہ اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، اور ظالم لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، کبھی نہ اتارنا، اور میرے شہر میں خون ریزی نہ کرنا، چاہے تجھے جان کی قربانی دینی پڑ جائے۔ اے علی، میں اپنی جان کی خاطر اللہ کے نبی کے حرم میں خون ریزی نہیں چاہتا، میں یہ کام نہیں چاہتا، میں جہاد کی اجازت تم کو نہیں دیتا، تم جاؤ اپنے گھروں میں چلے جاؤ، مجھے ادھر چھوڑ دو۔ اب یہ بھی صحابہ مضبوط تھے، ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو پہرے کے لیے دروازے پہ کھڑا کیا کہ کوئی بدبخت اندر نہ گھس سکے، اس طرح پہرا دیتے کہ، اور ادھر پیاس کی شدت، جب پیاس لگتی تو قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے۔ اب 40 دن لوگ کربلا کے واقعات تو بیان کرتے ہیں، یاد رکھیں سب سے زیادہ مظلومانہ انداز میں جس کی شہادت ہوئی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ وہ نبی صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہر جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، اور میرا رفیق جنت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اپنی 2 بیٹیاں، کیا کیا فضائل ہیں ان کے، اور فرمایا کہ تم چلے جاؤ۔ اور پھر ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مشکیزہ گڑھا پانی کا اٹھایا اور گھر میں پہنچانے کے لیے لے جا رہے تھے، ایک بدبخت نے تیر مارا، گڑھے کو ادھر ہی توڑ دیا۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا امامہ شریف اتارا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف پھینکا گھر میں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں شریک ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے، لیکن یہ ظالم مدد کرنے نہیں دیتے۔ اسی اسنا میں ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر کی دیوار پر کھڑے ہوئے اور ان لوگوں سے خطاب کیا گیا، لوگوں بتاؤ میرا کیا قصور ہے، تم کیا چاہتے ہو، کس وجہ سے تم نے یہ تشدد مجھ پہ کیا ہے اور مجھ پہ ہر چیز تم نے بند کر رکھی ہے۔
کیا معاملہ، کیا تم نے یہ بات نہیں سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ مجھے جنت کی بشارت دی؟ کیا تم نے یہ نہیں سنا اللہ کے نبی کی زبان سے کہ جو یہ بیر روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اور میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور جو میں نے کنواں اپنے پیسے سے خریدا تھا، مسلمان جس سے پانی پیتے تھے، آج اسی کنویں کا پانی عثمان پر تم نے بند کر دیا ہے، پانی کا ایک قطرہ میرے تک نہیں پہنچنے دے رہے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے تو 3 وجہ سے قتل جائز ہے، یا تو کسی آدمی نے کسی کو قتل کیا ہو تو تب اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، میں نے تو آج تک کوئی چیونٹی نہیں ماری تو کسی آدمی کو قتل کیسے کرتا؟ یا اگر کوئی آدمی الیاذ باللہ مرتد ہو جائے اس کو قتل کرنا حکومت وقت کے لیے جائز ہے۔ فرمایا کہ میں آج بھی تمہارے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتا ہوں کہ میں اسی دین پر قائم ہوں، میں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ پھر فرمایا کہ یا تیسری بات یہ، اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو رجم کرنا شریعت کی سزا ہے، میں نے تو زنا تو کیا، میں نے تو غیر محرم پر کبھی نظر بھی نہیں ڈالی، میں نے کبھی غیر محرم کی طرف دیکھا تک نہیں، تو یہ میں ایسا گناہ کیسے، کس وجہ سے مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اب یہ سارے لاجواب تھے، کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بات نہ سنی۔ خیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑا یہاں خطبہ ارشاد فرمایا، کاش کہ ان کے سینوں میں دل ہوتا تو وہ لرز کر رہ جاتا، لیکن یہ سنگ دل تھے، پتھر دل تھے، کسی کے دل پر چوٹ نہ پڑی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، ایک دن ایسا ہوا دوپہر کے وقت قیلولہ فرمایا، آنکھ لگ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، ابو بکر و عمر ساتھ ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عثمان ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آج کی افطاری آپ ہمارے دسترخوان پر کریں گے۔ بس جیسے ہی یہ خواب دیکھا، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور اپنی بیوی نائلہ سے کہنے لگے کہ میرا پاجامہ، ویسے عام حالات میں تہبند باندھتے تھے، کہنے لگے میرا پاجامہ لے آؤ، میں آج وہ پہننا چاہتا ہوں، آج مجھے یقین ہے کہ آج میری افطاری اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگی، یہ مجھے شہید کر دیں گے۔ باہر پہرا بھی لگا ہوا ہے، لیکن یہ خواب آیا تو وہ اس وقت جو پاجامہ تھا وہ پہنا اور قرآن لے کر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب یہ جو بدبخت تھے، انہوں نے گھر کے پچھلی جانب سے دیواریں پھیلان کر اندر ہے، اور اسی حالت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر سیدھا سریہ مارا، جس کی وجہ سے خون ٹپکا اور قرآن مجید کے نسخے پر وہ خون کے قطرے گرے ہیں۔ یہ آیات آج بھی یہ انگلینڈ کے میوزیم میں یہ قرآن مجید پڑا ہوا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان آیات پر یہ قرآن کے اس نسخے پر خون عثمان گرا ہے، اور پھر تشدد کیا، اور یہ ظالم بڑھ کر اس نے ایک نے آگے سے داڑھی پکڑی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور منہ پر تماچا مارا، اتنا ظلم کیا اور پسلیاں توڑ دی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک نے وار کیا تو حضرت نائلہ بچانے کے لیے آگے بڑھی، ان کی انگلیاں کٹ گئی، اور اس وقت انہوں نے بد دعا دی کہ اللہ رب العزت تجھے اندھا کر دے، تیرے ہاتھ کو خشک کر دے اور تیری کبھی مغفرت نہ فرمائے۔ اس انداز میں ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، اس مظلومانہ انداز میں۔ یہ وہ شخصیت ہیں، کتنے گھروں کا نظام ان کے پیسے سے چلتا تھا، کتنے لوگوں کو انہوں نے پانی پہنچایا، اللہ کے نبی کی زبان سے بشارتیں، لیکن اپنی زندگی میں مدینہ طیبہ کا اتنا ادب و احترام کہ خون ریزی نہیں کی، حکم نہیں دیا، 2 دن تقریباً ادھر ہی ان کا لاش مبارک پڑی رہی، رات کے اندھیرے میں ان کو دفن کیا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تابعین میں سے ہیں، یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اللہ سے آنکھوں سے اندھا ہے اور ہاتھ اس کا خشک ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ دعائیں حرم میں وہ مانگ رہا ہے، تو یہ بڑے پریشان کہنے لگے کیسی دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ کی ذات تو ہر گناہ معاف کر دیتی ہے، اور تو کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے تو معاف نہیں کرے گا، تیرا معاملہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری، رونا شروع کر دیا، اندھا تھا، کہنے لگا میں وہ بدبخت ہوں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو میں نے شہید کیا تھا ہم لوگوں نے، تو ان کی بیوی نائلہ کے ہاتھ کٹ گئے تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں مجھے دی تھی، اور 2 بد دعائیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں پوری ہوتی ہوئی، اور مجھے یقین ہے کہ تیسری بد دعا بھی پوری ہوگی، میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تیرا ہاتھ خشک ہو جائے، میرا ہاتھ دیکھو کسی کام کا نہیں ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ تو اندھا ہو جائے، آج میں آنکھوں سے اندھا ہوں، اور اب تیسری دعا جس کا انتظار ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت نہیں فرمائے گے، میں وہ بدبخت ہوں جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا۔ جنہوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے،
یہ اللہ رب العزت نے ان کو بعد میں نشان عبرت بنایا سب کے لیے۔ تو اس مظلومانہ انداز میں یہ صحابی رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے، اور یہ سب سے زیادہ مظلومانہ انداز میں شہید ہوئے ہیں کہ جنت البقیع میں ان کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا گیا۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ لیکن آج ہم بھی ذرا سوچیں، ہمیں بھی ان سے سبق سیکھنا چاہیے، ہم بھی ایک تو سخاوت کے پہلو کو اپنائیں۔ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اسی طرح دین کی خاطر اپنا سب کچھ لگانے کا جذبہ ہمارے اندر بھی ہو، اور اگر دین پر چلتے چلتے پریشانیاں آ جائیں تو ان کو برداشت کرنا، صبر کر جانا، پی جانا، اس پر اللہ رب العزت بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحابہ کرام